آیت نمبر 10 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون وہی اللہ ہے جو اتارتا ہے آسمان سے پانی کو تمہارے لیے، یعنی یہ بارش کو، تم اس سے پیتے ہو اور تم اس سے درختوں کو اگاتے ہو اور تم اس میں سے اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنی قدرت کا، اپنی ذات کا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں۔ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ہی تذکرہ کیا تھا کہ انسان کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چیزیں پیدا کی جو تم نہیں جانتے، اور گدھے، خچر، گھوڑے وغیرہ پیدا کیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، اور اس پانی سے تم آپ خود بھی پیتے ہو، اور پھر تم اس پانی سے اپنے درختوں کو بھی اگاتے ہو، یا وہ اللہ اگاتا ہے، یعنی زمین پہ جب پانی آتا ہے، اور اسی میں سے تم فرمایا اپنے جانوروں کو چراتے بھی ہو۔ پھر تمہارے لیے غلہ نکلتا ہے، تمہارے جانوروں کا پٹھے وغیرہ جس کو کہتے ہیں، وہ تمہارے لیے نکلتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل، وہ اللہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس سے کھیتی، یعنی پانی کے ساتھ، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجور، والاعناب اور انگور، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھل یا طرح طرح کے پھل۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے البتہ غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتی کو پیدا کرتے ہیں، یعنی پانی ایک ہے
تو اس سے آگے چیزیں کئی قسم کی نکل رہی ہیں، حالانکہ چاہیے تو پانی ایک ہے تو ایک ہی طرح کی چیز پیدا ہو، لیکن فرمایا پانی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھیتیاں بھی نکلتی ہیں اور اس سے زیتون بھی نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور کھجور بھی اور انگور بھی اور ہر قسم کے پھل، یعنی ایک ہی زمین پر ایک ہی پانی، ایک ہی ہوا اور ایک ہی سورج کی تپش یا دھوپ، لیکن باغ میں دیکھیں گے تو پھل مختلف قسم کے ہوں گے۔ کوئی درخت ہوں گے ان کے ساتھ پھل لگا ہی نہیں، کچھ درخت ہیں ان کے ساتھ پھل لگا ہوا ہے اور کسی کا میٹھا ہے، کسی کا کڑوا ہے، کسی کا رنگ اور ہے، کسی کا رنگ اور ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یعنی جگہ ایک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں، جو اگر غور و فکر کرے کہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی زمین پر ایک ہی پانی لگا ہے، تو کھاد بھی ایک ہے، گندم دانہ بھی ایک ہی ہے، یا بیج سمجھ لو ایک ہی ہے، لیکن اس سے نکلتی علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کر دیا یعنی تابع کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو اور سورج اور چاند کو، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے مسخر ہیں اس کے حکم کے ساتھ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سمجھنے والی قوم کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے رات کو اور دن کو مسخر کر دیا، کبھی رات چھوٹی ہو رہی ہے دن بڑا ہو رہا ہے، کبھی دن بڑا ہو رہا ہے رات چھوٹی ہو رہی ہے، کبھی رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے، دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سب کچھ مسخر کیا ہوا ہے، تابع کیا ہوا ہے، اور سورج اور چاند کو بھی کیا ہوا ہے۔ وہ سورج اور چاند اپنے اپنے روٹین کے مطابق اپنے اپنے حساب کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ سورج آتا ہے چاند غائب ہو جاتا ہے، چاند آتا ہے سورج غائب ہو جاتا ہے، حالانکہ دونوں کی روشنی بہت زیادہ تیز ہے۔ اور ستارے جو ہیں فرمایا ان کو تمہارے لیے تابع کر دیا، مسخر کر دیا ہے کہ تم ستاروں کے ساتھ اپنے راستے تلاش کرتے ہو رات کے وقت جب ستارے نکلتے۔ تو پہلے وقت کے لوگ جو تھے نا وہ ستاروں کے حساب سے ہی پانی لگاتے تھے، ستاروں کے حساب سے ہی وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ اب فجر کا ٹائم ہونے والا ہے، اب اتنا ٹائم ہو گیا، تو ستاروں کے ساتھ ہی حساب لگاتے تھے۔ آج لوگوں نے ستاروں کے ساتھ الٹے حساب لگانے شروع کر دیے ہیں، ہماری قسمت اور مقدر کے فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں اس سے کہ یہ ستارہ ہوگا تو آپ کی قسمت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ تو یہ ہے جادو کی قسمیں۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور وہ چیزیں جو اس نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں زمین میں مختلف ہیں ان کے رنگ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک یہ نشانی ہے قوم نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں مختلف ان کے رنگ ہیں، یعنی وہی آ گیا کہ پھول کا درخت دیکھ رہے ہیں، گلاب ہے، موتیا ہے یا دیگر ہیں، تو ایک ہی زمین پر ہیں تو ان کے رنگ علیحدہ ہیں، خوشبو علیحدہ ہے، پتیاں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب قدرت کی نشانی ہے۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے، عقل سمجھ رکھنے والے قوم کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والے قوم کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ یہ بغیر کسی کے حکم کے یا بغیر کسی کے کرنے کے نہیں ہو رہی کہ ایسے ہی چلتی جائیں بے فضول، نہیں، ان کے کوئی چلانے والا ہے، ان کو کوئی بنانے والا ہے، تو پھر یہ چل رہی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہی اللہ جس نے مسخر کر دیا دریا کو، سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، تاکہ تم کھاؤ اس سے، لَحْمًا طَرِيًّا، تر و تازہ مچھلی کا گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم نکال سکو اس سے زیور جو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو کہ وہ چل رہی ہیں اس کو پھاڑتی ہوئی، یعنی پانی کو، فِيهِ اس میں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس سے اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے دریا کو، سمندر کو بھی مسخر کر دیا، تابع کر دیا کہ اتنا پانی انسان کے بس میں ہی نہیں ہے اس کو مسخر کر سکے۔ آج تھوڑا سا سیلاب آ جائے تو بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے بلڈنگاں تباہ ہو جاتی ہیں، تو جو اتنا بڑا سمندر ہو، اتنا بڑا دریا ہو، تو اس کو اللہ نے ہی مسخر کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے تم مچھلی کا تر و تازہ گوشت بھی کھاتے ہو، اور تم اس میں سے پھر اپنے زیورات بھی نکالتے ہو۔
جو تم پہنتے ہو، اور پھر تم دیکھ رہے ہو کہ کتنی بڑی کشتیاں ہیں جو پانی کو پھاڑتی ہوئی چیرتی ہوئی جا رہی ہیں، یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف یا ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف۔ اتنا بڑا سامان بھی اور انسان بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ٹنوں کے حساب سے وہ مال اٹھا کر کشتیاں جو ہیں پانی میں دریا میں چر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس میں سے اپنا اللہ کے فضل کو بھی تلاش کرو، یعنی تمہارے لیے اللہ نے فضل بنا دیا ہے اپنے رحمت کہ تم اپنے معاملات بھی چلا رہے ہو، کاروبار بھی، اور آپ بھی ایک دوسرے ملک کی طرف جا رہے ہو۔ جیسے پہلے جاتے تھے لوگ، اب بھی جاتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، وہ پہلے تو جاتے تھے نا لوگ جدہ جو حج کرنے کے لیے جاتے تھے کشتیوں میں، تو اب تو وہ جاتے ہیں جو مال کی صورت میں جاتے ہیں، مال برداری کا کام کرتے ہیں۔ تو یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ میں نے کیا ہے تاکہ تم میری نعمتیں کھا کر، دیکھ کر، غور و فکر کر کے تم میرا شکر ادا کر سکو، کہ اس اللہ کا شکر جس نے سب کچھ یہ تمہارے لیے پیدا کیا، بنایا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔